السلام علیکم میرے تمام بہن بھائیوں کو یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کی تمام تر خواہشات کو پورا کرے، آمین۔ سب سے پہلے تعریف اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ لاکھ کروڑ مرتبہ شکر اس ذات کا جس نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا اور زندگی کی ہر آسائش سے نوازا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار کروڑوں درود و سلام ان کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جو کہ امام زین العابدین سے روایت ہے، اور اس واقعے کا ہر مسلمان پر سننا ایک مرتبہ واجب ہے تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے بندوں کے وعدوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ امام زین العابدین فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹھری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا تھا، مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کو وہ سب کچھ بھلا دیا۔ جب طوفان تھما، ایک دن نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں، جہاں سے چلا تھا وہاں آئے، اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے بڑے طوفان کے بعد بھی اس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے، چلیں؟ نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کوئی بھی پتہ نہیں چلا؟ وہ کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی نہیں پتہ چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا کہ یا اللہ، یہ کیا معجزہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤں گے، تب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح علیہ السلام، میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بوڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ امام سجاد علیہ السلام نے پاس بیٹھے اپنے مومنین سے فرمایا، او مومنو، یہ حدیث قیامت تک کے مومنین تک پہنچانا تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی، قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن جیسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا، ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئی اور کب چلی گئی۔ مراد یہ کہ اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ اس قدر محبت کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رو رو کر ہماری بخشش کی، ہماری مغفرت کی دعائیں مانگی ہیں، کہ وہ اس قدر محبت کرتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی۔ جس طرح ہمیں ان کی محبت پر بھروسہ ہے، ان کی محبت پر یقین ہے کہ وہ ہمیں کچھ نہیں ہونے دیں گے، اسی طرح قیامت ضرور آئے گی، لیکن ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہ کب گزر جائے گی۔ جنہیں اللہ کے رسول سے، اہل بیت سے سچی محبت ہے، یہ بات ان کی ہو رہی ہے۔
میں آپ کو اس حدیث شریف کا حوالہ بھی بتا دیتی ہوں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی سوال باقی نہ رہے۔ اس کا حوالہ یہ ہے مصباح الہدی صفحہ 58 یعنی صفحہ 58۔ اس حدیث شریف کا حوالہ یہ ہے، تو یہ آپ سب پر واجب ہے کہ جب آپ اسے سنیں تو اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیے گا۔ ویسے بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ روشن رکھتے ہیں جو حدیث سن کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور لکھیے گا کہ آپ مزید کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔